یہ میری شعور و آگاہی سیریز کا ایپیسوڈ نمبر 3 ہے، جس کا عنوان ہے لارنس آف عربیہ، اور اس کی ابتدا کچھ اس طرح سے ہوتی ہے۔ اس کا آنا گھن گرج کے ساتھ نہ تھا اور نہ ہی وہ فتح کے شادیانے بجاتا آیا۔ وہ انہی جیسے حلیے میں آیا، وہ انہی کی زبان بولتا تھا اور اس نے کہا کہ وہ ان کی آزادی کے لیے ان کے ساتھ مل کر لڑنے کے لیے آیا ہے۔ لیکن یہ شخص کون تھا اور کون سی بات اسے صحرا میں کھینچ لائی تھی؟ کیا یہ آنر تھا یا دھوکہ؟ یہ کسی ہیرو کی کہانی نہیں بلکہ یہ عرب بغاوت اور اس غداری کی کہانی ہے جو عربوں سے روا رکھی گئی۔ لیکن یہاں سے آگے چلنے سے پیشتر میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ جو شخص کھلم کھلا ہو کر آپ کے سامنے آئے، آپ اس کے جال یا دھوکے میں نہیں آتے، بلکہ دور سے ہی الرٹ ہو جاتے ہیں، جیسا کہ جانوروں کی دنیا میں ہوتا ہے۔ ہرن، زیبروں، ولڈر بیس، زرافوں کی میت میں چندہ ہراساں یا پریشان نہیں ہوتے، کیونکہ وہ ان جانوروں کو ان کے ظاہری حلیے سے پہچانتے ہیں کہ یہ ان کے لیے خطرے کا باعث یا سبب نہیں ہے۔ لیکن جیسے ہی وہ لکڑ بگڑ، لیپرڈ، چیتے یا شیر کو دیکھتے ہیں تو فوراً ہی اپنے بچاؤ کے لیے ہاتھ پاؤں مارنے لگتے ہیں۔ کم وقت ہم انسان اس معاملے میں اتنے سمجھدار واقعہ نہیں ہوئے۔ ہم اپنی صفوں میں چھپے دشمنوں یا منافقوں کو پہلی نظر میں پہچان نہیں پاتے، کیونکہ وہ ہم جیسے ہی یعنی ملتے جلتے حلیے میں ملبوس، وہی زبان بولتے اور اسی سرکل میں آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ اس بات کو چالاک لوگ یا بڑی پاور بڑی مہارت سے استعمال کرتی ہیں۔ وہ غیر محسوس انداز سے ایسے لوگوں کو داخل کر دیتی ہیں جو زیر زمین رہ کر ان کے لیے راہ ہموار کرتے ہیں۔ ہمارے صوبہ سرحد میں ایسے لوگ امام مسجدوں کے روپ میں رہے ہیں، اور ایک رپورٹ کے مطابق آج کی سپر پاور نے بلوچستان میں بھی ان کا استعمال جاری رکھا ہوا ہے، جو بلوچی زبان بولتے اور اسی کلچر میں رنگے ہوئے ہوتے ہیں۔ میرا کہنے کا مقصد آپ کو ان سب کی طرف سے ہوشیار کرنا ہے۔ تو آئیے اب ہم اپنے ٹاپک کی طرف واپس پلٹتے ہیں۔ 400 سال سے زیادہ عرصے تک عرب دنیا عثمانی سلطنت کے ماتحت رہی۔ مکہ اور مدینہ کے مقدس شہروں سے لے کر گزشتہ کے تاریخی دارالحکومتوں تک، جیسے دمشق، بغداد اور قاہرہ۔ جیسے ہی 20ویں صدی کا آغاز ہوا، یہ وسیع سلطنت زوال کا شکار ہوئی، ٹوٹ پھوٹ شروع ہو گئی اور یہ غیر اہم ہوتی چلی گئی۔ پھر 1914 آیا جب دنیا جنگ عظیم اول میں گر گئی۔ عثمانیوں نے سینٹرل پاورز کا انتخاب کیا اور عرب علاقے اس جنگ کی بھیڑ چڑھنے لگے جو ان کی اپنی نہ تھی۔ لیکن اس گھپ اندھیرے میں ایک شعلہ بھڑکنا شروع ہوا، ایک نیا خیال کروٹ لینے لگا۔ عرب شناخت جس کی جڑیں قبیلوں اور علاقوں سے جڑی تھی، لیکن اب ان میں ایک نیا ویژن ابھرنے لگا، ایک طرح کے لوگ، ایک قوم، ایک مستقبل۔ یہ بات تب ظہور پذیر ہوئی جب اس خیال نے فلسافیکل حلقوں سے نکل کر قبائلی رہنماؤں اور سرداروں پر دباؤ ڈالنا شروع کیا، اور انہوں نے دین کے اصولوں کو پسے پش ڈال کر خالصتاً اپنے مفاد کی خاطر اس میں اپنی ذاتی منفعت دیکھی۔ اس کے مرکزی کرداروں میں حسین بن علی شامل تھے، جو اسلام کے مقدس ترین مقامات کے نگران اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل سے تعلق رکھتے تھے۔ اگرچہ وہ ایک وقت میں عثمانیوں کے وفادار تھے، لیکن اب انہیں استنبول عرب تدبیر کا محافظ نظر نہ آیا۔ اپنے ذاتی راج کی اپرچونٹی کو دیکھ کر انہوں نے نعرہ لگایا کہ ہم عربوں کے بیٹے ہیں اور ہم اس کے سوا کسی کے ماتحت نہیں ہوں گے جو کہ ہم میں سے نہ ہو۔ خفیہ طور پر انہوں نے اس وقت کی بڑی طاقت برطانیہ سے رابطہ کیا، جو اس وقت ترکوں کے مخالف کیمپ میں اور ترکوں کے خلاف لڑ رہی تھی، کہ عرب بغاوت کی حمایت کرو، اس سے تم اپنے دشمن کو زیر اور بدلے میں ہم اپنی آزادی حاصل کر پائیں گے۔ 1915 سے 1916 کے درمیان شریف حسین اور برطانوی ہائی کمشنر سر ہنری میکماہون نے آپس میں خط و کتابت کی۔ برطانوی پیغام واضح تھا کہ تم لوگ اٹھ کھڑے ہو اور آزادی کے لیے جدوجہد کرو، ہم تمہارا ساتھ دیں گے۔ جون 1916 میں پہلی گولیاں چلیں، مقدس شہر مکہ سے عرب بغاوت کا آغاز ہو گیا۔ لیکن عربوں کی اس امید کے پیچھے برطانویوں کا ایک اور ہی منصوبہ کروٹ لے رہا تھا، جس پر میں تھوڑا آگے چل کر بات کرتا ہوں۔ بغاوت کی حمایت کے لیے برطانیہ نے اپنا ایک کم عمر اور غیر متوقع افسر بھیجا، لارنس، جو 28 سال کا اور آکسفورڈ کا گریجویٹ، تاریخ اور آثار قدیمہ کا ماہر، جس نے برسوں مڈل ایسٹ کی چھان بین کی تھی۔ اسے کیوں؟ شاید اس کی واقفیت اس کی لگن کے سبب، یا شاید اس لیے کہ وہ اس سرزمین کو دوسروں سے زیادہ سمجھتا تھا۔ لارنس متکبرانہ وردی میں نہ آیا، وہ عرب لباس میں آیا، ان کی زبان بولی، ان کی صحبتیں بانٹی اور ان کا اعتماد جیتا۔ وہ آگے بڑھ چڑھ کر قیادت نہ کرتا تھا، لیکن وہ اوپر بیان کردہ دونوں قوتوں کے درمیان پل بنا۔ عربوں کے لیے وہ بھائی تھا، برطانویوں کے لیے ایک قیمتی اثاثہ۔ پرنس فیصل اور عودہ ابو طائی جیسے رہنماؤں کے ساتھ مل کر اس نے تیزی، حکمت عملی اور جذبے کے ساتھ لڑائی لڑی۔
اس نے بکھرے قبائل کو ایک جھنڈے تلے متحد کیا، ایک گرینڈ آرمی تو نہ بنائی بلکہ ایک پرعزم فوج کی تشکیل کی جو ایک امید سے بھری تھی۔ انہوں نے ٹرینیں پٹڑیوں سے اتاری، سپلائی لائنز کاٹ دیں اور جولائی 1917 میں عقبہ پر اس صحرائی جانب سے حملہ کیا جدھر سے ترکوں نے حفاظت کا بندوبست نہیں کیا تھا۔ یہ ایک طرح سے فتوحات کی ابتدا تھی، کیونکہ اس کے بعد مان، دارا اور آخر میں وہ دمشق تک جا پہنچے۔ عرب قومیت کا پرچم لہرانے لگا، آزادی قریب لگ رہی تھی، لیکن جب وہ جشن منا رہے تھے تب تک انہیں پتہ نہ تھا کہ ان کی قسمت میں غداری لکھی جا چکی تھی۔ مئی 1916 میں بغاوت شروع ہونے سے مہینوں پہلے برطانیہ اور فرانس نے خفیہ طور پر خطے کو تقسیم کرنے پر اتفاق کیا۔ جب عرب لڑاکوں نے صحرا میں خون بہایا، برطانیہ اور فرانس کے 2 ڈپلومیٹس مارک سائکس اور فرانسوا پیکو نے نقشے پر لکیریں کھینچی۔ یہ سلطنتوں کے درمیان کیک بانٹنے جیسا تھا۔ شام اور لبنان فرانس کو، عراق اور فلسطین برطانیہ کو تفویض کیے جانے کا معاہدہ لکھا گیا۔ عرب بادشاہی کا خواب جڑ پکڑنے سے پہلے ہی کاٹ دیا گیا۔ جب 1917 میں سائکس پیکو معاہدے کی خبر سامنے آئی، عرب رہنماؤں کو دھچکا لگا، اور پھر ایک اور دھچکا تب لگا جب بالفور اعلان منظر عام پر آیا۔ برطانیہ نے فلسطین میں یہودیوں سے ان کے لیے ایک وطن کا وعدہ کیا۔ وعدہ اس زمین پر کیا گیا جو ان کے پاس نہ تھی اور جہاں پہلے سے دوسرے رہتے تھے، ایک ایسی سرزمین جو صدیوں سے عرب کمیونٹیز کا گھر رہی۔ لندن اور پیرس کے لیے بغاوت کبھی مقدس نہ تھی، بلکہ یہ ان کی اسٹریٹجی تھی۔ عراق کے تیل پر کنٹرول، ہندوستان تک رسائی کو برقرار رکھنا اور خطے کو تقسیم کر کے اس پر آسانی سے راج کرنا۔ عرب ساتھی نہ تھے، وہ نقشے پر مہرے تھے۔ اکتوبر 1918 میں عرب وفاج دمشق میں داخل ہوئیں۔ پرنس فیصل نے عرب حکومت کا اعلان کر دیا، لیکن 1920 میں فرانس نے شام پر حملہ کیا۔ میسلون میں یوسف العظمہ، اس کی تقریباً بے سر و سامان چھوٹی کمزور عرب فوج جو زیادہ تر عثمانی فوج کی باقیات پر مشتمل تھی، اس نے ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ بہادر لیکن کمزور، وہ شکست کھا گئے۔ دمشق پر بمباری کی گئی، پرنس فیصل کو جلا وطن کر دیا گیا، لیکن بڑی قوتوں کا کام ختم نہ ہوا۔ 1921 میں برطانیہ نے پرنس فیصل کو عراق کا حکمران بنایا، وعدے کی عزت کے لیے نہیں بلکہ کنٹرول برقرار رکھنے کے لیے۔ برطانیہ نے لیگ آف نیشنز کے مینڈیٹس کے تحت عراق اور فلسطین پر دعویٰ کیا، جو استعماری کنٹرول کا ڈھونگ تھا۔ لارنس واپس لوٹ گیا۔ اس نے خط میں لکھا کہ میں تم سے محبت کرتا تھا، اس لیے میں ان اشخاص یعنی عربوں کو تمہاری خدمت میں کھینچ لایا، لیکن اب میں ان کا سامنا نہیں کر سکتا۔ مغرب میں وہ ایک لیجنڈ قرار پایا، لیکن عرب دنیا میں وہ شخص تھا جو ان کے ہم رکاب چلا اور انہیں سلطنت دے گیا۔ عراق، شام اور فلسطین میں شورشیں شروع ہو گئیں۔ لوگ ان وعدوں کو نہیں بھولے جو ان سے کیے گئے اور توڑ ڈالے گئے۔ عرب بغاوت امید کے ساتھ شروع ہوئی، لیکن اس کے بعد جو کچھ آیا وہ آزادی نہ تھی بلکہ کنٹرول تھا۔ بڑی پاورز کی جانب سے سرحدوں کی لکیریں کھینچی گئی، رہنماؤں کو غیر ملکی طاقتوں کی خدمت کے لیے چنا گیا۔ خطہ تقسیم ہوا نہ کہ تعمیر کے لیے بلکہ کمزور کرنے کے لیے۔ بغداد سے غزہ، بیروت سے حلب تک تنازعات نے پیروی کی۔ یہ حادثہ نہ تھا بلکہ ڈیزائن تھا، جس میں غداری کی گونج شامل حال تھی۔ یہ واقعہ صرف اسی وقت تک کے لیے محدود نہیں، اب بھی نئے سودے خاموشی سے طے پاتے ہیں۔ وہی کھیل جاری و ساری ہے، تو ہمیں لازماً پوچھنا چاہیے کہ کیا ہم بھول جائیں گے یا کچھ سیکھیں گے؟ کیا آزادی دی جاتی ہے یا اسے حاصل کرنا پڑتا ہے؟ یہ لیگیسی ہے جو صرف غداری کا نہیں بلکہ تنبیہ کرنے والی۔ آزادی کا وعدہ کیا گیا اور پھر اس سے مکر گئے۔ ڈگنیٹی کے لیے لڑائی جاری ہے۔ آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کیا عرب بغاوت ابتدا میں ہی ناکام تھی یا ہسٹری مختلف ہو سکتی تھی؟ تاریخ کبھی دھندلکوں میں گم نہیں ہوتی، وہ گونجتی رہتی ہے۔ آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اپنی رائے کمنٹس میں دیں۔ ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔